ارشاد باری تعالی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے محبوب اپنی خواہشیں اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ ان کو وحی فرماتا ہے، میرا محبوب اللہ کی وحی سے، اللہ کی منشا اور مرضی سے کلام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ترجمان حقیقت ہیں اور نائب خدا ہیں۔ اللہ کے دین کی تبلیغ، اشاعت اور تزکیہ نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر خیر و شر کا تذکرہ بڑے صاف اور واضح الفاظ میں بیان فرما کر اپنی امت کے لیے حق اور باطل کو واضح فرما دیا اور اہل ایمان کو حق پر چلنے اور باطل سے انحراف کرنے، منہ موڑنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک پر ایک خاص حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے بندہ مومن کے لیے مر جانا بہتر ہے۔ 6 ایسے امور جس کی طرف اللہ کے محبوب نے اپنی امت کی توجہ دلائی ہے، جو امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اگر یہ 6 کام مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ہوتے رہیں اور مسلمان اس کو روک نہ سکیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ مسلمان دنیا سے چلا جائے۔ اس کا یہاں پر رہنا اور نہ رہنا دونوں برابر ہے۔ حضرت ابس الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اس کو مسند احمد کی 3 جلد میں امام احمد ابن حنبل نے نقل فرمایا اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 494۔ 3 جلد میں 494 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابس الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بادروا بالموت 6۔ حضرت عبد الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے خود سنا، اللہ کے محبوب فرما رہے تھے کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ، یعنی یہ 6 کام ہونے سے پہلے مرنے کی دعا کرو کہ یا اللہ اٹھا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 سال کی حکومت سے اور چھوکروں کی حکومت سے، 60 سال کی تکمیل سے اور چھوکروں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیوں؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 60 ہجری جب آئے گا تو 60 ہجری میں ایسی حکومت آئے گی چھوکروں کی، ایسے اوباشوں کی حکومت آئے گی جو دین اسلام کا اولیاء بگاڑ کر رکھ دیں گے اور آل رسول کی حرمت کو پامال کریں گے۔ یعنی یزید کی حکومت جب آئی تھی 60 ہجری میں، تو حضرت ابو ہریرہ اللہ کی بارگاہ میں ہر نماز کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اس 60 ہجری کے آنے سے پہلے اور ان چھوکروں کی حکومت کے آنے سے پہلے مالک مجھے اٹھا لے۔ ہر نماز کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور جب 59 ہجری اختتام تک پہنچی اور 60 ہجری کا جو چاند طلوع ہونا تھا، اس شام کو ایک شام پہلے اللہ تعالیٰ نے جناب ابو ہریرہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور 60 ہجری کے آنے سے پہلے اپنے ابو ہریرہ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں یقولو بادروا بالموت 6، فرمایا کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ، یعنی ان سے پہلے مر جاؤ۔ کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز جو اہل ایمان کے لیے زہر قاتل کی طرح وہ یہ ہے امرأۃ السفہاء، بے وقوفوں اور نااہلوں کی امارت اور سربراہی پر، یعنی جب اہل ایمان کے حکمران بے وقوف قسم کے لوگ آ جائیں گے،
جب حکمران نااہل آ جائیں گے جو دین اسلام سے بالکل ناواقف ہوں گے اور اسلام کی رمزوں سے، اسلام کے احکامات سے، آج میں ہوں یا آپ ہوں، ہر بندہ بچہ بچہ ہمارا عدل فاروقی سے واقف ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل انصاف سے واقف ہے، اور آج ہم دعا مانگتے ہیں ہر نماز، یا اللہ ہم کو حضرت عمر فاروق جیسا عادل حکمران عطا فرما۔ دعا تو مانگتے ہیں لیکن دعا کر کے ہم اپنا عمل ظاہر نہیں کرتے، اس جیسے کسی حکمران کو ہم ووٹ نہیں دیتے ہیں، ووٹ اسے دیتے ہیں جو چور بھی ہے، جو ڈاکو بھی ہے، جو اچکا بھی ہے، ہر طرح کے عیب جس کے اندر پائے جاتے ہیں، ہم ووٹ اس کو دیتے ہیں۔ دعا یہ مانگتے ہیں یا اللہ ہم کو حضرت فاروق اعظم جیسا عادل حکمران عطا فرما۔ ہمارے ہی اپنے اعمال ہیں اور ہمارے اعمال کا یہ اثر ہے کہ ہمارے اوپر ایسے فاسق و فاجر اور بد کردار قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس وقت میری امت کا برا حال ہوگا جب میری امت پر حکومت کرنے والے لوگ بے وقوف ہوں گے، نااہل ہوں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کی حدود کو پامال کر دیں گے، جو اسلام کے حلیے کو بگاڑ کے رکھ دیں گے، جو اسلام کی روح کو پاش پاش کر کے رکھ دیں گے۔ فرمایا جب میری امت پر ایسا وقت آ جائے کہ ان پر حکومت کرنے والے لوگ نااہل ہوں اور ایسے لوگ ہوں کہ جن کو اسلام کی لذت آج تک نصیب نہیں ہوئی، فرمایا اس وقت ایک وہ بندہ جس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ایماندار کا دل ہے اور جو ایمان کا درد رکھتا ہے، جو اسلام کا درد رکھتا ہے، اس بندے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے برے وقت سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جائے۔ فرمایا امرأۃ الصفہاء، یہ کوئی عام بندے کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات جس دن سے بنی اس دن سے لے کر ماضی کی تمام باتیں، تمام حالات اور مستقبل قیامت تک آنے والے تمام حالات کا اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پوری کائنات میرے سامنے ایسے ہے جیسے رائی کا دانہ انسان کی ہتھیلی پر ہوتا ہے، جیسے بندہ اس دانے کا مشاہدہ کرتا ہے، میں ماضی و مستقبل کے سارے حالات کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مسلمان کلمہ پڑھنے والے تعداد کے لحاظ سے بے شمار ہوں گے، ان کی تعداد نفری بہت زیادہ ہو گئی۔ جنگ بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ 313۔ جنگ احد میں کتنے مسلمان تھے؟ ہزاروں میں تھے، آج لاکھوں کروڑوں میں مسلمان چلے گئے ہیں۔ اللہ رسول نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایک وقت ایسا آ جائے گا قرب قیامت، میری امت پر جو غیر قومیں ہیں، بد مذہب قومیں، یہود و نصارہ، ہنود، یہ تمام جو لوگ ہیں، یہ میری امت پر ایسے جھپٹیں گے جیسے لوگ کھانے پہ جھپٹتے ہیں۔ جب کھانا کھلتا ہے تو جیسے لوگ کھانے کے اوپر جھپٹ کر آتے ہیں، تو یہ جو بد مذہب اور کافر لوگ ہیں یہ مسلمانوں پر ایسے حملے کریں گے اور مسلمانوں کو دبوچ لیں گے۔ صحابہ کرام میوے حیرت، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس وقت جب یہ حالات بن جائیں گے کیا اس ٹائم مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ یعنی آج ہم 313 ہیں بدر کے میدان میں، ہم نے کفار کا یعنی کہ ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، جنگ احد میں ہم نے ان کو بچھاڑ کر رکھ دیا، ہر غزوے میں ہم نے کفار کو پسپا کر کے رکھ دیا۔ یا رسول اللہ آج ہمارا آپ کی برکت سے طوطی بولتا ہے، ہمارا نام ہے، آج ہم بیٹھے مدینے میں ہوتے ہیں تو کیسر و کسرا اپنے ایوانوں میں ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ آج ہم تعداد کے لحاظ سے تھوڑے ہیں لیکن اس کے باوجود اسلام کی یہ طاقت اور پاور ہے کہ کفار جو ہیں اپنے گھروں میں کانپ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں مسلمان ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ یا رسول اللہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کافر قومیں ایسے حملے کریں گی اور ایسے جھپٹیں گے جیسے لوگ کھانے پہ پڑتے ہیں، دسترخوان پہ آتے ہیں، تو یا رسول اللہ کیا مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا تم اپنی تعداد کو ان کے مقابلے میں بہت قلیل پاؤ گے، یعنی تم بہت تھوڑے ہو، تم مسلمان اس وقت بہت تھوڑے ہو، اس ٹائم مسلمان بے بہا ہوں گے، بے شمار مسلمان ہوں گے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ
آج ہم تھوڑے ہیں، ہم عظیم ہیں، آج ہم تھوڑے ہیں، کفار پہ حاوی ہیں، لیکن یا رسول اللہ جب جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں مستقبل میں جب مسلمان زیادہ ہوں گے تو چاہیے تو یہ کہ کفار کا سانس تک نہ نکلے، کفار ڈر کے مارے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ کفار ان پر جھپٹیں گے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس ٹائم میری امت کو ایک مرض لگ جائے گا، میری امت ایک مرض میں مبتلا ہو جائے گی، اور وہ مرض کیا ہے؟ فرمایا میری امت کو ولہان کا مرض لگ جائے گا، ولہان کا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ومل ولہان، یا رسول اللہ یہ ولہان کیا ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، لوگوں کے دل دنیا کے لیے بسیں گے، اور وہ لوگ موت سے ڈریں گے۔ کہ ابھی آپ نے یہ سوچا کہ وہ 313 جو بدر کے میدان میں اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے میدان عمل میں اتر آئے تھے، ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ کسی نے چھڑی پکڑی ہوئی ہے، کسی نے کھجور کا ایک جگہ کو ٹکڑا پڑا، کھجور کے درخت کا ایک ٹکڑا شاخ پکڑی ہوئی ہے، چند تلواریں، چند بالے، چند گھوڑے، اور جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں کفار کے ساتھ۔ وہ کفار جو آلات حرب کے ساتھ، آلات ضرب کے ساتھ جو لیس ہیں، جن کے پاس تلواریں ہیں، جن کے پاس بالے ہیں، کھانے کا جن کے پاس وافر مقدار میں رزق موجود ہے، گھوڑے اور کھچر ان کے پاس موجود ہیں، سارے ان کے پاس اسباب میسر ہیں، اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ مسلمان پھر بھی بغیر کسی خوف و خطر کے میدان جنگ میں کود گئے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ مسلمان کود گئے تھے اس ٹائم جبکہ ان کے پاس تلواریں نہیں تھی؟ تو حفیظ جلندری کہتے ہیں جب کسی یہودی نے کسی مسلمان کو ایک تانا مارا نہ ٹوک ماری کہ آخر تمہارے پاس کون سی ایسی گدر سنگھی ہے، ایسی تمہارے پاس کوئی طاقت ہے جس طاقت کے بل بوتے پر تم سپر پاور سے ٹکرانے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا تھا مسلمان نے نہ سنانو تیر پر تکیا، نہ کھنجر پر، نہ بالے پر۔ لوگ جنگیں لڑتے ہیں تلواروں کے ساتھ، توپوں کے ساتھ، بندوقوں کے ساتھ، میزائلوں کے ساتھ۔ یہ جو لوگ ہیں جو کفار ہیں، جن کا خدا کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، جو مادہ پرست ہیں اور مادیت پرستی کے اندر زندگی گزارتے ہیں، جن کا سارا انحصار جو دنیاوی دولت و اسباب اور آلات حرب و ضرب پر ہے، وہ لوگ تو لڑتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ، لیکن بندہ مومن کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان صحابی اس یہودی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے نہ سنانو تیر پر تکیا، نہ کھنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو بس ایک سادہ سی کالی کملے والے پر۔ ہم کو حضور رحمت عالم کی ذات پر بھروسہ ہے، اور حضور اللہ کے رسول ہیں۔ جب حضور نے کہا کہ نکلو سو ہم نکل پڑے۔ اب ہم خدا کے حوالے، خدا کے مصطفیٰ کے حوالے، جس مصطفیٰ کے ہم حوالے ہو گئے ہیں وہ خدا کبھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو وہ مسلمان تھے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط تھا، ان کا تعلق سرکار دو عالم کے ساتھ مضبوط تھا۔ لیکن آج ہم کیا ہیں؟ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، آج ہمارے دل میں دین کی محبت نہیں ہے، ہم دین کو بنیادی ترجیحات نہیں دیتے ہیں۔ دین ہمارے لیے یعنی کہ ایسے سمجھ لیں کہ ہمارا یعنی کہ ایسا سیکنڈ پارٹ جو ہمارے پاس ہے کہ پہلے ہم اپنے دنیا کو دیکھیں گے، برادری کو دیکھیں گے، خاندان کو دیکھیں گے کہ کیا ایسا کام کرنے سے میرا خاندان ناراض تو نہیں ہو جائے گا، خواہ وہ کام غیر شرعی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم دیکھیں گے اگر ہم یہ کام کریں جو اسلام کے منافی ہے، تعلیمات اسلام کے مخالف ہے، کیا ہم یہ کام کریں تو ہمارا خاندان کیا کہے گا؟ اگر خاندان ناراض ہوتا ہو، برادری ناراض ہوتی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کام ضرور کریں گے کہ ایسا کام کرنے سے ہم خاندان کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے۔ تو ہمارے لیے اسلام یا دین اسلام اور دین اسلام کی تعلیمات اولین درجہ نہیں رکھتی ہیں، اس لیے آج ہم مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔
آج کون سا مسلمان ملک ہے جو کفر و شرک سے وابستہ لوگوں کے مظالم سے ان کے دو چار نہیں ہو رہا؟ آج پاکستان میں یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری ہے، یہ اس کے پیچھے بھی کفار و مشرکین کی پلاننگ ہے جس کے تحت مسلمانوں کو وہ گھٹنوں پر لانا چاہتے ہیں۔ آج اسلام جو ہے وہ کفار کو کھٹک رہا ہے، اس لیے ہم آہستہ آہستہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ میری امت ولہان کا شکار ہو جائے گی، اور حال یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی اور لوگ موت سے ڈریں گے۔ وہ صحابہ موت سے ڈرنے والے نہیں تھے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کرتے تھے، اور ان کی کبھی ٹانگیں میدان جنگ میں بھی کانپا نہیں کرتی تھیں۔ لیکن آج ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کفار سے ڈر رہے ہیں، کفار سے ہم خائف ہیں کہ خیام پر کوئی حملہ نہ کر دے، ہمیں تباہ و برباد نہ کر دے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 6 کام ظہور پذیر ہونے سے پہلے اہل ایمان کا دنیا سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ جب مسلمانوں پر حکومت کرنے والے نااہل نالائق قسم کے لوگ آ جائیں اور مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھی ان سے اجازت لینی پڑے۔ ہم نے جلسہ کرنا ہے، پہلے اجازت لیں۔ ہم نے اجرا والا جلوس نکالنا ہے حضور کے میلاد کا، پہلے ہم کو اجازت لینی پڑے گی۔ اگر انتظامی امور والے اجازت نہیں دیتے تو ہم پابند ہیں، ہم حضور کا میلاد نہیں منا سکتے، ہم حضور کا تذکرہ نہیں کر سکتے، ہم قرآن خوانی نہیں کر سکتے۔ یہ دیس وہ دیس ہے جس کی بنیادوں میں ہمارے لاکھوں مسلمانوں کا خون موجود ہے۔ اور جب یہ پاکستان بنانے کی تحریک چلی تھی تو پنجاب کالج کی کینٹین میں بیٹھا ہوا سیالکوٹ کا اصغر سودائی ہندوؤں کو یہ مخاطب ہو کر کہتا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ تم مسلموں نے یہ کیا، جب وہ شور مچا رکھا ہے پاکستان 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 کا مطلب کیا، تو اس بندے کی زبان سے جو کلمات نکلے تھے اللہ نے ان کلمات کو امر کر دیا۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ اصغر سودائی کہتا ہے، اس نے کہا نا پاکستان کا مطلب کیا، آگے سے اصغر سودائی نے مزید کوئی دلیلیں وضاحتیں نہیں دی، اس کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ملک میں اس خدا کی عبادت کریں گے جس خدا کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اس پاکستان میں دستور، آئین، قانون وہ ہوگا جو سرکار نے چارٹر دیا تھا جب وہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اہل ایمان کے لیے اپنا پیغام چھوڑ دیا تھا۔ اور وہ پیغام افسوس یہ ہے کہ آج ہم بھول چکے ہیں۔ ہمارا چارٹر، ہمارا اصول اور ہمارا قانون کیا ہے؟ وہ جو واشنگٹن میں بن کر آتا ہے، جو کفار و مشرکین کے پاس بن کر آتا ہے، اور ہمارے جو زعماء ہیں، ہمارے نالائق جو سردار ہیں، وہ ان کے سامنے سر جھکا کر اپنا کاسہ غدائی پھیلا کر ان سے بھیک لے کر ان کا خالی پیسے نہیں لاتے بلکہ ساتھ ان کی تہذیب و تمدن بھی لاتے ہیں۔ یہ جو ہم کو IMF جو قرضہ دیتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خالی وہ پیسے ہی دیتا ہے؟ نہیں، وہ اتنے وہ چلے نہیں ہیں، وہ اتنے نادان نالائق لوگ نہیں ہیں، وہ بڑی چالاک قومیں ہیں جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ مسلمانوں کے اتنے خیر خواہ نہیں ہیں۔ میں اے ایماندار لوگوں، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایماندار لوگوں، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا کبھی دوست نہ بنانا۔ ان کے آپس میں ہزار ہاتھ نازے ہوں گے، ہزار ہاتھ جھگڑے ہوں گے، لیکن جب اسلام کے خلاف قدم اٹھانے کی ضرورت پڑے تو یہودی اور عیسائی بھائی بن جاتے ہیں، آپس میں مل جاتے ہیں اور مسلمانوں کو وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کو IMF قرضہ نہ دے ہمارا بل نہیں پے ہو پائے گا، بجلی مہنگی ہو جائے گی، پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، ڈیزل مہنگا ہو جائے گا، ہماری اشیاء خود و نوش مہنگی ہو جائیں گی، ہم قرضہ اس کی قسط کیسے واپس کریں گے؟ اور وہ قرضے کی قسط واپس کرنے کے لیے اس غریب عوام پر ہم مہنگائی کے ایٹم بم گرا دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے قرضہ آتا ہے، اور جو قرضہ آتا ہے، جو پیسے آتے ہیں، تو کیا وہ خالی پیسے آتے ہیں؟ نہیں، خالی پیسے نہیں آتے ہیں، وہ پیسے کے ساتھ اپنی ثقافت دیتا ہے، وہ پیسے کے ساتھ اپنے وہ تہذیب و تمدن اپنی یہود و نصارہ والی دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ پاکستان جیسے دیس میں، جس دیس کی بنیاد میں اللہ کے نور کا کلمہ موجود ہے،
ہے اس دیش کے سکولوں کے اندر سیکس کی تعلیم دینے کے لیے جو وہ ترجیحات بنائی جا رہی ہیں، اور یہ بل جو پاس کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے سکولوں میں ہمارے بچوں اور بچیوں کو بے حیائی کی تعلیم دی جائے۔ ٹرانسجینڈر جیسا بل، ہم جنس پرستی والا بل پاکستان میں پاس ہو چکا ہے، منظور ہو چکا ہے۔ ٹرانسجینڈر کا کیا مطلب ہے آپ کو نہیں معلوم؟ پاکستان میں یہ بل پاس ہو چکا ہے، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، مرد چاہے تو اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے، اور نادرا پابند ہے اگر ایک مرد کہتا ہے کہ میری جنس یہاں سے تبدیل کر کے عورت لکھ دو تو کبھی بھی نادرا آگے سے سوال نہیں کرے گا بھائی تم مرد ہو، تم عورت کیوں لکھوانا چاہتے ہو؟ ٹرانسجینڈر کا بل پاس ہو چکا ہے، تو یہ کیا ایسے ہی ہو گیا ہے؟ یہ ایسے نہیں ہوا، یہ وہاں سے حکم آتے ہیں پیسہ لینا ہے تو پہلے ہماری یہ بات ماننی پڑے گی، پیسہ لینا ہے، قرضہ لینا ہے تو اپنے یعنی کہ سکولوں میں تم کو بت نما مجسمے رکھنے پڑیں گے، اگر قرضہ لینا ہے تو سکولوں میں اپنی بچیوں کو سیکس کی تعلیم دینی پڑے گی، اگر قرضہ لینا ہے تو تم کو اپنے ملک میں ٹرانسجینڈر کا اصول پاس کرانا پڑے گا۔ یہ ہے وہ دیش جس دیش میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ رائج ہونا تھا، یہ ہے وہ دیش جس میں رسول خدا کا دین نافذ ہونا تھا، لیکن افسوس یہ ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ پاکستان کی ہم نے مسلمانوں نے دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں، جس کا جتنا ہاتھ میں لگتا ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے اس حساب سے وہ نقصان کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان برس کی پاک ان کے مسلمانوں کو ایک تحفہ دیا تھا پاکستان، تم پاکستان میں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو، لیکن آج افسوس صد افسوس کہ ہم نے اسلام کا اولیاء بگاڑنے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے۔ میرا جتنا بس چلتا ہے میں اتنا اسلام کو نقصان پہنچاتا ہوں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم لوگ اسلام کا اولیاء بگاڑنے کے لیے جتنی ہم سے ہو پڑتی ہے ہم اتنا کرتے ہیں۔ وضع میں تم ہونے سارا، تمدن میں ہنود۔ علامہ اقبال بیچارہ یہی درد لے کر دنیا سے چلا گیا تھا، کہتا ہے او مسلمانوں ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، کیا تم کو نہیں معلوم ہے جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان بنتے ہوئے ہماری کتنی مسلمان ماؤں بہنوں کی عزت کو لوٹا گیا تھا، ان کی چھاتیوں کو کاٹ کر ہار بنا کر سکھوں اور ہندوؤں نے اپنے گلے میں ڈالے تھے۔ کیا پاکستان سے آنے والے راستے ہندوستان کی طرف کون سا ایسا کنواں تھا جو مسلمان ماں بہنوں اور بیٹیوں کے خون سے بھرا ہوا نہیں تھا؟ کون سا ایسا راستہ اور دریا تھا جو لاشوں سے بھرا ہوا نہیں تھا؟ یہ پاکستان بنانے کے لیے ہمارے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم شادی پہ ڈھول نہیں نہ مارتے، اگر ہم شادی پہ شہنائیاں نہیں نہ اڑاتے تو لوگ تانے مارتے ہیں، کیا ادھر شادی ہو رہی ہے یہ سوگ ہے، ادھر کوئی مرگ تو نہیں ہو گیا؟ افسوس ہونا چاہیے ایسے مسلمان پر جو کلمہ نبی کا پڑھتا ہے اور کام وہ کرنا چاہتا ہے جس چیز کی اسلام دو حکم نہیں دیتا، اسلام جس سے منع کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ مسلمان وضع میں تم ہو نثارا، وضع کہتے ہیں وضع قطع ظاہری انسان کی ڈیل ڈول، ظاہری شکل و شبات، اس کا لباس، اس کی ہیئر کٹنگ، اس کی داڑھی کے ڈیزائن سٹائل، اس کے یعنی کہ ظاہری جو لک ہے وضع اس کو بولا جاتا ہے وضع قطع، وضع میں تم ہو نثارا۔ آج ہمارے داڑھی کے ڈیزائن وہی ہیں جو ہمارا نوجوان ٹی وی ڈرامے میں دیکھتا ہے، فلاں عیسائی کا ایسا ہے، فلاں یہودی کا ایسا ہے، فلاں فلم فلاں ڈرامے کے ایکٹر کا ایسا ڈیزائن ہے، سو میں نے ایسا ہی بنوانا ہے جا کر، جبکہ رسول خدا نے قزعہ سے منع فرمایا، کاف دو نقطوں والا زے اور این، قزعہ سے منع۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قزعہ کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا قزعہ کا مطلب یہ ہے سر کے بعض بال چھوڑ دینا اور بعض بال کٹا دینا، جس کو آج ہم کہتے ہیں اس کو فوجی کاٹا جی، وہ جی پیالہ کاٹا جی، وہ فلاں کاٹا جی، سر کے اوپر والے بال ہمارا ابھی تو ایک ایسا کوئی عجیب سا میں وہ ممبر رسول بیٹھ کر وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا، ایسا نوجوانوں نے ڈیزائن بنائے ہوئے پر ایک طرف سارے بال رکھے ہوئے اور ایک طرف سے ٹینڈ کرا دی ہے،
یہ کیا گدے کی طرح ہم نے بال رکھنے شروع کر دیے، اور کوئی ماں باپ بھی اپنی اولاد کو اس بات پہ نہیں ٹوک رہا کہ بھائی تم نے یہ کیسے بال کٹوائے ہیں۔ ادھر مسجد میں میرے پاس پڑھنے والے بچے 2-3 ایسے بچے آئے جن کے ایسے برے بال ہیں، ان کو دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ حضور نے سختی سے منع فرمایا کہ سر کے بعض بال کٹوا دینا اور بعض بال رکھ لینا۔ سرکار نے منع فرمایا چوٹی سے لے کر نیچے تک بالوں کا سائز ایک ہونا چاہیے۔ حضور رحمت عالم نے اس چیز کی تلقین فرمائی ہے۔ تو اقبال کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں ہنود۔ تمدن کہتے ہیں تہذیب و ثقافت، رہن سہن ہمارا وہ ہمارا ہندوؤں والا، ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ عیسائیوں والا ہے، اور ہمارے معاملات حیات ہندوؤں والے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ نہیں کہ ایسا مسلمان کمزور ہے کہ اس کو دیکھ کر جب وہ یہودی جو ہیں وہ بھی مسکراتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں کہ اب مسلمان صحیح الو بنے ہوئے ہیں، اپنے اسلام کو بھول چکے ہیں۔ میں بس حصول برکت کے لیے اس حدیث پاک کا ترجمہ پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو الغفاری فرماتے ہیں میں نے سرکار سے سنا، سرکار فرما رہے تھے بادروا بالموت ستہ، 6 چیزوں سے پہلے موت کو ترجیح دینا، یعنی کہ اے مسلمانوں 6 کام ظہور پذیر ہونے سے پہلے مر جانا۔ وہ 6 کام کیسے؟ پہلا کام تو آپ نے سن لیا، امرأۃ السفہاء، سرکار نے فرمایا نااہل، نالیق اور بد اخلاق حکمران اگر مسلط ہو جائیں تو مسلمان بندے کے لیے چاہیے کہ وہ مار ہی جائے۔ دوسرا سرکار نے فرمایا وکثرۃ الشرط، یہ بات سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا جب تمہاری پولیس کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ پولیس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ محکمہ بنایا ہوا، کس لیے بنایا گیا تھا؟ لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے۔ وہ محکمہ جو لوگوں کے حقوق جان اور مال کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، جب یہ محکمہ ہی لوگوں کے حقوق تلف کرنا شروع کر دے، جب یہی محکمہ لوگوں کی حفاظت کرنے کے بجائے ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دے تو میں وکثرۃ الشرط، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ حضور رحمت عالم کے الفاظ ہیں۔ اور حضور پاک جو مستقبل کو بے عین ہی دیکھ رہے تھے جیسے حال کو دیکھا جاتا ہے، سرکار آج سے 1400 سال پہلے بیٹھ کر آج کے حالات سے واقف تھے کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا پولیس کی تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن مسلمانوں کی حفاظت کرنے سے وہ ناکام ہوں گے، اور مسلمان اتنے ڈاکوں سے خوف و خاطر نہیں ہوں گے جتنے ان لوگوں سے ڈریں گے کہ کہیں یہ ہم کو اپنے نرگے میں نہ لے لیں اور یہ ہم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو سرکار نے فرمایا وکثرۃ الشرط۔ تیسرا وہ فرمایا وبیع الحکم، اور جب فیصلے بیچے جائیں گے، آج ہمارے قاضی، آج ہمارے جج پاکستان کی باتوں سے ہمارے نوجوان ناواقف نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارے سپریم کورٹ میں، ہمارے سیشن کورٹ میں، ہمارے ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، کب کس کو حق ملا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ میں پیسہ اور جس کی کمر تگڑی ہے، سفارش زیادہ ہے، فیصلہ اس کے حق میں، خواہ وہ زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو ہو، چور ہو، ظالم ہو، فیصلہ اس کے حق میں دیا جائے گا جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں۔ جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایوان اس لیے بنایا تھا تاکہ لوگوں کو وہ حق دیا جائے، انصاف دیا جائے۔ ایک وہ فیصلے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایک فیصلے کی سماعت میں عدالت میں بلائے گئے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، حضرت علی بلائے گئے عدالت کے اندر، اور قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سرکار سے تعلق اور نسبت ہے اس وجہ سے اٹھ کر استقبال کیا۔ یعنی جب آپ کمرے عدالت میں داخل ہوئے نا تو قاضی ادب اور احترام کے لیے کہ حضرت علی آئے ہیں اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اس بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سختی سے اس کو جھڑک دیا، فرمایا اس ٹائم تمہارے سامنے حضور کی نسبت والا علی نہیں آیا بلکہ اس ٹائم علی ایک فیصلے اور ایک معاملے میں پیش ہوا ہے، میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا جیسے میرے سامنے والے بندے سے تم سلوک کرو گے۔ ہمارے اسلاف نے اپنے یعنی کہ عمل سے اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ وہاں پر حسب نسب نہیں دیکھا جاتا، یہ فلاں جب وہ کمی ہے تو یہ چودھری
بکری ہے، یہ راجہ مہاراجا ہے تو یہ کمزور ہے، نہیں۔ جب ایوان عدل میں مسلمان آتے ہیں تو پھر سب کو برابری کا حق دیا جاتا ہے، سب کی بات سنی جاتی ہے، اور اگر ظالم امیر بندہ ہو اس کے خلاف فیصلہ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دعویٰ کرنے والا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حق پر ہو تو اس کے حق میں فیصلہ دینا یہ جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اور سرکار کی سنت ہے۔ سرکار میں جب عدالتیں بک جائیں، جب سیشن کورٹ بک جائیں، جب سپریم کورٹ بک جائیں، اور باہر باہر سے کہ وہ جج اپنی جہنم کو بھرنے کے لیے پیسہ لے کر ظالموں کے حق میں فیصلہ دے دے، تو پھر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مر جائے، اس کا اس ملک میں دیش میں رہنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، جس وقت مسلمانوں کا خون بڑا ہی ہلکا ہو جائے، مسلمان کی کوئی ویلیو نہ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانے لگے، جب حدود مکہ پر پہنچے تو سرکار نے ایسے مڑ کر دیکھا، خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو سرکار نے فرمایا اے خانہ کعبہ، اے اللہ کا گھر، میں جانتا ہوں تو اللہ کی نگاہ میں بڑا مشرف ہے، مکرم ہے، محترم ہے، کیوں؟ ایک سانس میں 120 رحمتیں خدا کی تم پر نازل ہوتی ہیں، خدا تعالیٰ ہر وقت تمہیں اپنی نگاہوں میں رکھتا ہے، لیکن اے خانہ کعبہ میری بات سن لے، میری بات سن لے۔ وہ بات کیا سرکار نے فرمائی؟ فرمایا اللہ کے ہاں تیرا مقام ہے، لیکن تو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی نگاہ میں بندے مسلمان کی عزت ہے، بندے مسلمان کا وقار ہے، مسلمان کا خون قیمتی ہے، مسلمان کی خون کی بڑی ویلیو ہے۔ لیکن آج کیا ہے، دیکھ ہماری آنکھ میں چولی، اپنے سینے اپنی گولی، مارنے والا مسلمان مرنے والا مسلمان۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن نزدیک وقت ایسا آ جائے گا، مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں مار کیوں رہا ہوں، اور مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا میں مر کیوں رہا ہوں۔ یعنی کہ لوگ اس طرح افراتفری میں پڑ جائیں گے کہ مسلمانوں کا خون اتنا ہلکا ہو جائے گا کہ خون کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ دیکھ ہماری آنکھ میں چولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس خود آقا ہم سے بھول ہوئی۔ فرمایا جب مسلمان کا خون ہلکا ہو جائے اور مسلمان کے خون کی کوئی ویلیو نہ رہے تو پھر مسلمانوں کو مار ہی جانا چاہیے۔ اور یہ باتیں ساری سرکار آج روح منافرت فرما رہا ہے کہ یہ ایسا وقت مسلمانوں پر نہیں آنا چاہیے کہ مسلمان کا خون ہلکا ہو جائے، یا کہ وہ ایوان عدل میں فیصلے بک جانے چاہیے، ایسا اسلامی دیش میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ چھویں چیز جو سرکار، پانچویں چیز فرمایا وقطعیت الرحم، پانچویں چیز یہ فرمایا جب لوگوں کو اپنے خونی رشتہ داروں کی پرواہ ختم ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا کہ صلہ رحمی اللہ کا حق ہے، جو صلہ رحمی نہیں کرتا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، جو اپنے خونی رشتہ داروں سے بنا کر نہیں رکھتا، ان کا حسن سلوک نہیں کرتا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو پاتا۔ فرمایا یہ صلہ رحمی اللہ کا حق ہے، جو یہ حق ادا نہیں کرتا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس پر بڑی پیاری وضاحت صاحب کتاب نے لکھی ہے، لیکن میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا، وقت اوپر ہو چکا ہے۔ میں آخری بات بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آخری سرکار نے بات فرمائی وَنَشَأَ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَهُ یغنیہم وَإِن کَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْہًا۔ سرکار نے فرمایا ایسی نسل پر جو قرآن کریم کو باجا گانا بنا دے، وہ تلاوت کرنے والے کو آگے کریں گے، جو ان کو قرآن گانے کی لے میں سنائے گا، اگرچہ وہ دین کے فہم میں ان سے کم تر ہوگا۔ یعنی کہ ایسا وقت آ جائے گا مسلمانوں پر اور ہماری ماحول میں ایسے بندے کو مدعو کیا جائے گا جو قرآن کو گانے کی طرز پر پڑھے گا، ایسی طرز اور ایسی لے بنائے گا کہ پڑھا قرآن جا رہا ہوگا، لیکن جوان کی جب وہ سماعتوں میں ٹکرانے والی آواز قرآن کی نہیں ہوگی، اس کے عقل اور اس کے یاداشت، اس کے دل میں کوئی گانا آئے گا کہ یہ فلاں گانے کے ساتھ آواز اب ملتی جلتی ہے۔ فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا ایک ایسی لے میں قرآن پڑھے گا، اس کو خود قرآن کی
فقات کا علم نہیں ہوگا اور ہماری جاہل عوام کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اس پر سبحان اللہ کہنا ہے یا استغفر اللہ کہنا ہے۔ ہم نے تو یہی سنا ہے جب قاری قرآن تلاوت کر رہا ہو اور جسے وہ سانس لے تو ہم نے اونچی آواز میں کہنا ہے سبحان اللہ، جبکہ وہ بندہ قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے، جبکہ وہ بندہ اللہ کے عذاب کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو ہم کو اتنا قرآن کا فہم ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ کچھ وہ آیات رحمت ہے یا آیات زحمت ہے یا آیات عذاب ہے یا وہ کیسی آیات پڑھ رہا ہے۔ فرمایا جب قرآن کو گانے کی لے پر پڑھنا شروع کر دیا جائے گا اور لوگ قرآن کو سمجھیں گے نہیں بلکہ قرآن کو اپنی یعنی کہ کانوں کی چس کے لیے استعمال کریں گے، تو ایسا وقت آنے سے پہلے مسلمانوں کو اٹھ جانا چاہیے۔ یقیناً یہ 6 چیزیں جو سرکار نے اس حدیث پاک میں بیان فرمائی ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا دیش اور ہماری مسلمانوں کی جو صورتحال ہے ان 6 چیزوں سے وابستہ ہو چکی ہے اور یہ حالات ظاہر ہو چکے ہیں۔ دعا کریں سارے دل سے مالک ہم کو سچا مسلمان بنا اور ایسے تمام شرور سے اور شروں سے ہم کو محفوظ فرما جو مسلمانوں کی ناچاکی اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔